بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان اپنے رب پہ اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہی بھروسہ ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں جب خود ٹھیک کرنے سے نہ ٹھیک ہو تو ان کو سجدے میں چھوڑ آیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت ہی بیسٹ امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سونے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے۔ خوفناک حقیقت جانیے اس ویڈیو میں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، وہی تو ہے سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اور پھر جو تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے۔ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدتیں پوری کرتا ہے، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بے شک۔ پھر وہ تم جو عمل کرتے ہو وہ ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور تم پر نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، یہاں تک جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس سارے انسان بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے، وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت تحقیق کر کے بنایا، اور تحقیق انسانی میں اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی ویڈیو میں آج اسی زندگی اور موت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، اس لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور بد لوگوں کی، برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، روح کی تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کے لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتے ہیں، اور دوسری بدکار جو بدکاریاں کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں، وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے۔
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح جب نیک روح خواب میں کہیں سفر کرتی ہے، اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے اور وہ خواب میں نیک ہی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلوں، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا کہ اے حضرت علی رضی اللہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا واقعی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روح ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ تو نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان نافرمان اللہ تبارک تعالیٰ کا ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، اور اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔